بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سادات کا کوفہ سے شام تک کا سفر۔ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام میں لایا گیا اور شام کے گلی کوچوں کو سجایا گیا اور ایسے سجایا گیا جیسے کوئی جشن کا سماں ہو۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دربار یزید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا۔ اتنی دیر تک اس قافلے کو کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گئی، صرف اس لیے روکا کہ یزید لعنتی کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے۔ یزیدی دربار میں لوگوں کا ہجوم تھا جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سید زادیاں شرم سے جھکی جاتی تھیں، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بازو بندھے ہوئے تھے اور رسی سے زخمی ہو رہے تھے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ کرسیوں پر بیٹھے سب چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے۔ ایک اور کربلا بھی ہے، کربلا کے بعد زینب کو پیش ہونا ہے دربار شام میں۔ یزید لعنتی اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ جب سامنے تشت میں سر حسین علیہ السلام آیا تو یزید لعنتی نے اپنی چھڑی سے مولا حسین علیہ السلام کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا اور خوش ہوتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب سیدہ زینب عالیہ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی حضرت زینب علیہ السلام کو جلال آیا اور دربار میں کھڑی ہو گئی۔ یزیدی دربار میں لہجہ علی میں اس طرح خطبہ دیا: تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ ہو درود و سلام رسول و اہل بیت رسول پر۔ اتنی سچائی ہے خداوند اعلیٰ کے اس ارشاد میں کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اے یزید، تم سمجھتے ہو کہ چونکہ تم نے دنیا کی وسعتوں کو ہم سے چھین لیا اور آسمان کی بلندیوں کو ہم پر تنگ کر دیا اور اس کے نتیجہ میں ہم اسیروں کی طرح کھینچے گئے، تو اس سے خدا کی نظر میں ہماری ذلت اور ہماری عزت ہے اور اس میں تمہارے لیے اس کی نظر میں عظمت ہے، اور اس لیے اپنی ناک چڑھا رہے ہو اور بڑے سرور میں آپے سے باہر ہو رہے ہو، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب تم نے محسوس کیا کہ دنیا تیرے قبضہ میں آ چکی ہے اور ملکی معاملات تیرے لیے ہموار ہو چکے ہیں اور ہماری حکومت صرف تیرے لیے ہے اور ہماری سیاست مکمل طور پر تیری ہو چکی ہے۔ لیکن رکو اور ہوش میں آؤ، کیا تم خدا کے اس قول کو بھول گئے ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم نے مہلت صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے آزاد کردہ غلام کی اولاد، کیا یہ انصاف ہے کہ تو نے اپنے گھر کی خواتین اور کنیزوں کو تو پردہ میں رکھا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اسیر بنا کر دربار میں کھینچ رہے ہو؟ تم نے ان کے پردہ کو چاک کیا، ان کے چہروں کی نمائش کی۔ دشمن انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کھینچ رہے ہیں، کارواں سرا اور آبادیوں کے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، قریب و دور کے لوگ اور شریف و پست لوگ ان کے چہروں کی طرف نظر کر رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کے ساتھ نہ ان کے مردوں میں سے کوئی والی ہے نہ ان کے حامیوں میں سے کوئی محافظ ہے۔ تیری اس بے انصافی پر کوئی حیرت نہیں اور نہ تیرے فعل پر کوئی تعجب ہے۔ آخر کیا امید کی جا سکتی ہے اس کی اولاد سے جس نے نیک بندوں کے جگر کو چبایا ہو اور جس کا گوشت شہداء کے خون کے چوسنے سے بنا ہو؟ ایسا شخص ہماری طرف نفرت، عداوت، عناد و کینہ بھری نظروں سے دیکھتا ہو، وہ ہم اہل بیت کے بغض کے اظہار میں دیر نہیں کرتا ہے۔ یزید خوشی کے مارے اپنے مشرک آباء و اجداد کو آواز دیتا ہے کہ اگر وہ اس کی آواز سن سکے تو وہ شاد ہو جائیں گے اور خوشی منائیں گے اور کہیں گے: اے یزید، تیرا ہاتھ چل نہ ہو۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، ان کے دندان مبارک کو نشانہ بنایا اور اپنی چھڑی سے ان پر مار رہا تھا جبکہ ان کے چہرہ سے سرور نمایاں تھا۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا:
میں اپنی جان کی قسم کھا رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور آل عبد المطلب کے سورج یعنی حسین علیہ السلام کی خون ریزی کر کے تو نے تپے ہوئے زخموں کو کریدا ہے اور گڑے مردوں کو اکھاڑا ہے، اور تو اپنے بزرگوں کو آواز دے رہا ہے اور سوچتا ہے کہ تو انہیں پکار رہا ہے جبکہ وہ مردہ ہیں اور تمہاری آواز نہیں سن سکتے ہیں۔ ان قریب تو بھی ان کے ٹھکانے پر پہنچے گا اور اس وقت پچھتائے گا کہ کاش تیرے ہاتھ چل ہوتے اور تیری زبان کنک ہوتی، اور جو بکواس تو نے کی ہے وہ نہ کی ہوتی، اور جو گناہ تو نے کیا ہے وہ نہ کیا ہوتا۔ خداوندہ ہمارا حق غاصب سے لینا، اور جس نے ہم پر ظلم ڈھایا ہے اس سے انتقام لینا، اور جس نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے والیوں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا غضب نازل کرنا۔ اے یزید، تجھے جو کرنا تھا تو نے کر دکھایا، لیکن تو نے اپنے ہی چمڑے کو نوچا ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں، اور تو جلد ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا اس جرم کے ساتھ کہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا خون بہایا ہے اور ان کی عطرت اور جگر گوشوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا، اور اس وقت خداوند عالم محمد و آل محمد کو ایک ساتھ جمع کرے گا اور ان کے جدائی کو ختم کرے گا اور ان پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کا حق چھین لے گا۔ یزید، انہیں قتل کرنے کی خوشی سے سرشار مت ہو، اس لیے کہ خدا نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے طرح طرح روزی پاتے ہیں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قیامت کے دن خدا قاضی ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف مدعی ہوں گے، اور حضرت جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گواہ ہوں گے۔ اور پھر جنہوں نے تمہاری تائید کی اور تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کیا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ ظالموں سے کتنا برا بدلہ لیا جائے گا، اور تم میں سے کون بدترین جگہ کا حقدار ہے اور سب سے زیادہ گمراہ ہے۔ اے یزید، جو بھی تدبیر اپنانا ہے اپنا لے، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے اور پوری جدوجہد کر لے، لیکن خدا کی قسم تو لوگوں کے دلوں سے ہمارے ذکر و یاد کو نہیں مٹا سکتا ہے، اور نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتا ہے، اور نہ تو ہماری بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر تو چاہے تب بھی قتل حسین علیہ السلام کے دبہ کو اپنے دامن سے دھو نہیں سکے گا۔ تیری رائے یقیناً غلط، اور تیرے ایام زندگی بس محدود، اور تیرا شرازہ بالآخر منتشر ہو جائے گا جس دن آسمانی منادی آواز دے گا، بے شک ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بس خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے گزشتگان کو سعادت نصیب فرمائی اور ہماری موجودہ نسل کو شہادت کی توفیق دی۔ ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ ان کے ثواب کو پورا فرمائے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم لوگوں کو ان اچھے وارثین میں سے قرار دے۔ بے شک وہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ یقیناً خدا ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وکیل بھی ہے۔ اس خطبہ سے شامیوں کے سامنے ابو سفیان کے خاندان کا اصلی چہرہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ شام کے مسلمانوں کو چھوڑیے، دمشق میں مقیم یہود و نصاری و سلطنت روم کے نمائندوں نے بھی یزید پر تنقید کی کہ تو نے اپنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا پاس نہ رکھا، ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کے اہل حرم کو قیدی و اسیر بنایا۔ لعنت ہے یزید پر اور اس کے ساتھیوں پر۔